اللہ پوچھے گا سخی سے تو نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ کہے گا یا اللہ جتنا مال تھا آپ کی راہ میں لٹا دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے نہیں لٹایا تھا کہ میں راضی ہو جاؤں، تو نے اس لیے لٹایا تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے، تو دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا، اب اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ شہید سے کہا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں اور کیا کر سکتا تھا، جان لٹا دی آپ کے راستے میں۔ اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے نہیں لٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، تو نے اس لیے جان لٹائی تھی کہ لوگ کہیں گے بہت بہادر آدمی ہے، دیکھو کیسی جواں مردی سے لڑ رہا ہے، اور لوگوں نے دنیا میں تمہاری تعریفیں کر دی، اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ عالم کو بلایا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی دین پڑھا، دین سکھایا، لوگوں کو دین پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے نہیں پڑھا کہ میں راضی ہو جاؤں، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا، اس لیے لوگوں کو سکھایا تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس لیے کیا تھا۔ لوگوں نے تعریف کر دی، اب اس کو بھی لے جاؤ جہنم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا جو وزن ہوگا تو بعض اوقات یہ وزن مائنس میں بھی چلا جائے گا۔ نیک کام اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے کریں گے وہ مائنس میں چلا جائے گا، یعنی ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا گناہ ہے۔ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ عورت کی مغفرت اس وجہ سے کر دی کہ پیاسے کتے کو، سنا ہے نا آپ نے واقعہ کہ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، تو ایسی عورت جو بدکار عورت تھی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور نیک آدمی تھا، ساری زندگی نیکی کرتا رہا، اس کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو پالا ہوا تھا، اور بلی کو کھلاتا پلاتا بھی نہیں تھا اور آزاد بھی نہیں چھوڑتا تھا کہ وہ جا کے خود کھا پی لے، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، ساری نیکیاں اس کی کیا ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، پیاسے کتے کو پانی پلانا ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے، لیکن اتنا بڑا ثواب کا کام تو نہیں ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آخر اس میں کیا بات ہے؟ آخر اس میں ایسی کیا حکمت ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیے؟ اس میں جو حکمت ہے علماء نے لکھا ہے وہ اخلاص ہے، کہ اس فاحشہ عورت نے جس اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، 70 سال عبادت کرنے والے کو 70 سال کی عبادتوں میں وہ اخلاص نصیب نہیں ہوا تھا جو ایک فاحشہ عورت کو اس پیاسے کتے کو پانی پلاتے وقت نصیب ہو گیا۔ تو اس کا یہ ایک عمل 70 سال کی عبادت پر بھاری ہو گیا۔ 70 سال کی عبادت کا وزن کم اور ایک عبادت کا ثواب۔ تو پیاسے کتے کو دنیا میں اور لوگوں نے بھی پانی پلایا ہوگا لیکن اللہ نے ان کی مغفرت نہیں کی ہوگی، ایسا ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگوں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا ہوگا لیکن اللہ نے ان کی مغفرت نہیں کی ہوگی، لیکن اس فاحشہ عورت کی کر دی۔ کیوں؟ عمل تو ایک ہے، ہو سکتا ہے اس نے ایک دفعہ پلایا ہو، کچھ ایسے ہوں جنہوں نے ساری زندگی پلایا ہو پھر بھی اللہ نے ان کی بخشش۔ اصل وجہ اخلاص ہے کہ آپ کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی للہیت کے ساتھ، کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو ایک چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، رمضان کے آخر میں خصوصاً ہمیں اپنا احتساب اس معنی میں کرنا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں نیک ہوں یا نہیں۔ اگر لوگ کہتے ہیں نا حاجی صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، تبلیغی صاحب اور جناب مختلف ٹائٹل اچھے اچھے دے رہے ہوتے ہیں، اس سے کبھی اس سے متاثر نہ ہو، کبھی بھی۔ جس دن انسان کے دل میں یہ آ گیا کہ یار یہ سارے مجھے نیک سمجھ رہے ہیں تو میں نیک ہوں، جس دن اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی، یہ سمجھو اس کی تباہی آغاز نہیں، اس کی تباہی ہو گئی۔ آغاز نہیں ہوا، ہو گیا تباہ وہ آدمی۔ تو دوسروں کے کہنے پر اپنے کو نیک نہ سمجھیں، خود اپنا احتساب خود کریں کہ میں نیک ہوں یا نہیں، خود کریں۔ قیامت کے دن اللہ بھی انسان سے اپنا احتساب خود کروائے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھو اور خود اپنا حساب کرو۔ اپنا اعمال نامہ پڑھو، جیسے آپ کوئی بزنس کرتے ہیں نا تو آپ ایک رجسٹر بناتے ہیں،
کہ بھائی اس کا کھاتا ہے، یہ گھی لے کے گیا ہے، یہ آٹا لے کے گیا ہے، یہ ماچس لے کے گیا ہے، یہ سارا حساب کتاب ہوتا ہے نا، تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے، کبھی آپ سائن لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ سائن کر دیں، یہ رجسٹر آپ کا بن رہا ہوتا ہے، ایک ریکارڈ بن رہا ہوتا ہے. تو کل کو وہ آتا ہے کہتا ہے بھائی میں تو فلاں دن گھی لے کے ہی نہیں گیا، آپ نے کیسا حساب لگایا میرے پیچھے. کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی تم نے لکھا ہے 2 کلو گھی بھی تم لے کے گئے ہو، یا تم ابھی مجھے بتا رہے ہو، مجھے ذرا رجسٹر میں دکھاؤ، مجھے رجسٹر میں دکھاؤ. وہ رجسٹر کھول کے بتاتا ہے تو یہ آدمی دیکھتا ہے کہ یار یہ تو میرا سائن بھی ہے، یہاں پر میں نے سائن بھی کیا ہوا ہے. تو پھر یہ کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں لے کے گیا ہوں. یہی ہوتا ہے نا جب وہ آپ کو دکھا دیتا ہے رجسٹر کہ بھائی آپ کا رجسٹر ہے، اقرأ کتابک، اقرأ یہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو. تو پھر جب وہ دیکھتا ہے اور اپنا سائن بھی دیکھتا ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے؟ کیسے انکار کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو اعمال نامہ ہاتھ میں تھمائیں گے اور کہیں گے اقرأ، اس کو پڑھو. پھر ہم انکار کر سکتے ہیں؟ اس میں پھر یہ سٹیٹس بھی شو ہو رہا ہوگا. دیکھیں ایک سٹیٹس تو یہ ہے نا کہ فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز، آپ ایک رجسٹر بنائیں اور روزانہ کی بنیاد پر، جیسے بچے نہیں قاری صاحب ان سے لکھواتے ہیں کہ بھائی سائن کر کے لائیں کہ فجر پڑھی ظہر پڑھی، لکھواتے ہیں نا بعض اوقات. تو آپ نے ایک رجسٹر بنایا مہینے کا، رمضان کے مہینے کا، فجر کی نماز آگے آپ نے سائن کر دیا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، سائن کرتے رہے. آخر میں آپ نے دیکھا ماشاءاللہ پورے مہینے کی نمازیں میں نے پڑھی ہیں. تو ہم تو یہی لکھ سکتے ہیں نا کہ پڑھی یا نہیں پڑھی. وہاں اس کے ساتھ ایک لائن اور بھی ہوگی، فجر کی نماز قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی، قبول ہوئی، قبول نہیں ہوئی، قبول ہوئی، قبول نہیں ہوئی، قبول ہوئی، قبول نہیں ہوئی. یہ قبول ہے، یہ مسترد ہے، یہ قبول ہے، یہ مسترد ہے، یہ قبول ہے، یہ وہاں یہ بھی ہوگا. تو اللہ جب رجسٹر دیں گے تو آپ کے سامنے، اور پھر صرف یہ نہیں ہوگا، یہ بھی ہوگا کہ یہ کیوں قبول ہے اور کیوں قبول نہیں ہے. یہ بھی ساتھ لکھا ہوگا کہ یہ نماز تم نے میرے لیے نہیں پڑھی تھی، یہ نماز تم نے میرے لیے پڑھی تھی، یہ صدقہ تم نے میرے لیے نہیں دیا تھا، یہ صدقہ تم نے میرے لیے دیا تھا، یہ جو تم نے اچھا کام کیا تھا یہ میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ جو اچھا کام کیا تھا یہ میرے لیے کیا تھا. تو اب اس کو الگ الگ کر دو. اور جب انسان دیکھے گا تو وہ اقرار کرے گا کہ یا اللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا تھا. اقرأ کتابک، اللہ فرمائیں گے اپنا اعمال نامہ پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو، خود اپنا حساب کرو. تو جب ایک ایک چیز اللہ واضح کر کے ہاتھ میں تھما دے گا تو ہم انکار کر سکتے ہیں؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں منہ پہ تالا لگا دیں گے. کوئی کام ہاتھ سے کیا ہے نا، آپ کہیں یا اللہ میں نے نہیں کیا، ہاتھ کہے گا یا اللہ میں نے کیا ہے. یہ ہاتھ کہے گا یا اللہ یہ کام میں نے کیا تھا. آپ قدم سے چل کر کسی گناہ کی طرف گئے، آپ زبان سے کہتے ہیں یا اللہ یہ گناہ میں نے، پاؤں بولے گا یا اللہ میں چل کے گیا تھا، یہ گناہ اس نے کیا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا قیامت کے دن انسان اپنے چمڑے کو کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان اپنے چمڑے کو کہے گا تم میرے خلاف کیوں ہو گئے. قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان اپنی سکن کو، اپنے چمڑے کو کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو چمڑا کہے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اسی اللہ نے زبان دی ہے جس نے سب کو زبان دی ہے. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بولو تو ہم کیسے نہ بولیں. تو چمڑا بھی بولے گا، ہاتھ بھی بولے گا، پاؤں بھی بولیں گے. تو بس یہ آج کی گفتگو کا ہمارا خلاصہ ہے کہ ذرا اپنا احتساب کر لینا چاہیے ہمیں. یہ ہمیں دیکھ لینا، دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں. سب سے پہلا کام تو یہ کریں دوسروں کو جج نہ کریں، یہ کتنا نیک ہے یہ کتنا برا ہے. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا اس کا، اپنے آپ کو جج کریں. علیکم انفسکم، اللہ فرماتے ہیں اپنی فکر کرو. ہمارا مسئلہ ہی ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، وہ سیاستدان ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. بھائی میں کیسا ہوں؟ اپنی معاشرت، معاملات، اخلاقیات، عبادات، ان سارے پہلوؤں، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے معاملات میں کوئی حرام کا عنصر تو نہیں،
میری معاشرت میں، میرے رہن سہن میں، پڑوسی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنا احتساب کر کے جج کریں کہ میں کتنا نیک ہوں اور کتنا نہیں، اور پھر اس چیز کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہمیں اگر بیت اللہ کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے، ہم سمجھتے ہیں زندگی کی سب سے بڑی سعادت، ایسا ہی ہے نا؟ تو جس شخص نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہو اپنے ہاتھ سے، وہ کتنا سعادت مند ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی پوری تعمیر کھڑی کی، پھر ہاتھ اٹھایا، ربنا تقبل، اے اللہ اب اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بات کی فکر تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی عمل قبول نہ ہو، اور اگر قبول نہ ہوا تو بیت اللہ کی تعمیر کا بھی فائدہ، تو اس لیے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک کام کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ربنا تقبل، تو ہم تو نیک کام کرنے کے بعد سمجھتے ہیں میں نے اللہ پہ احسان کیا۔ ہم تو نماز سمجھ پڑھ کے یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے مجھ پہ احسان کیا، ہم نماز پڑھ کے کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی میں بہت نیک ہوں، میں نے اللہ پہ احسان کیا، میں نے صدقہ دیا، میں نے اللہ پہ احسان کیا، میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے اللہ پہ احسان کیا۔ تو بھائی زکوٰۃ بھی دے دو گے اللہ قبول بھی نہیں کرے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی انسان کا، کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ یہی تو اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک درس ہے جو میں دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنی زندگی پر غور کریں۔